حج اور عمرے کی عظیم فضیلت ہے حدیث مبارکہ کے اندر۔ جس کا حج قبول کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی جو جزا ہے وہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی جو حج کرتا ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس طرح یعنی وہ حج کر کے آتا ہے گویا کہ وہ ابھی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کتنا صاف ستھرا ہوتا ہے، گناہوں سے پاکیزہ ہوتا ہے، اسی طرح جو حج کر کے آتا ہے وہ گناہوں سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ سب سے افضل عمل تو یہی ہے، کیونکہ جتنے بھی نیک سارے اعمال قبول ہونے وہ ایمان کے اوپر قبول ہوں گے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ سارے کے سارے ایمان پر قبول ہوں گے۔ سب سے افضل عمل ایمان باللہ ہے۔ اس کے بعد ورسول ہی، اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ قیلا، کہا گیا ثم ماذا، پھر کون سا افضل عمل ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرنا۔ حقیقت کے اندر جو ہے جہاد کرنا ایمان لانے کے بعد یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور اس کے بعد ہے الحج حج مبرور، حج مبرور یعنی ایسا حج جو قبول کیا ہوا۔ پھر اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ بھی سوال کیا گیا، تیسرے مرتبے میں یعنی کون سا عمل فضیلت والا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حج جو قبول کیا ہوا حج ہے یہ سب سے افضل عمل ہے۔ سب سے پہلا افضل عمل ایمان لے کے آنا اللہ رسول پر، آخرت پر، اور پھر جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ، پھر ہے حج کرنا جو حج قبول کیا ہوا ہو تو اس کی جزا جو ہے جنت ہی ہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جس نے بھی حج کیا اللہ کے لیے فلم یرفث، اس کے اندر اس نے جمع نہ کیا، ولم یفسق، اور نہ اس نے فسق کو گناہ کا کام بھی نہیں کیا، تو رجع کا یومن ولدتہ امہ، تو وہ اس طرح لوٹے گا اپنے گھر کی طرف جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ، ایک عمرہ دوسرے عمرے کی طرف کفارۃ لما بینہما، یہ کفارہ ہے اس چیز کے لیے جو ان کے درمیان، یعنی ایک بندہ عمرہ کرتا ہے تو پھر دوسرا عمرہ بھی کرتا ہے، اس کے درمیان جتنے بھی اس نے گناہ کیے تو وہ یہ دو عمرے کیا ہیں، اس کے درمیان میں کیے جانے والے گناہ کیا ہیں، یہ دو عمرہ ان دونوں کے لیے کفارے ہو جائیں گے۔ یعنی گناہ جتنے بھی دو عمروں کے درمیان میں کیے جائیں وہ دونوں عمرے کفارے بن جائیں گے۔ اسی طرح والحج المبرور، اور حج مبرور یعنی قبول کیا ہوا حج ولیس لہ جزاء الا الجنہ، یعنی اس کی جزا وہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یعنی جو حج کر کے آتا ہے تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمرۃ، بے شک عمرہ جو ہے فی رمضان ہے، یعنی رمضان کے اندر عمرہ کرنا تعدل حجۃ، یہ حج کے برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ حج کے اندر ویسے بھی نیکی کا رتبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، نوافل جو ہے فرض کا درجہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، نیکی ایک ایک نیکی کا درجہ بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے، تو عمرہ بھی جو ہے جو کر کے آتا ہے اس نے گویا کہ حج کا ثواب کما لیا، حج کے برابر اس نے عمل کر لیا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔